غله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے کہ میں حضرات اجل و افاضل علماء کرام کی موجودگی میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے معزز بڑے محترم مکرم معظم جناب مشائخ اعظام قبلہ پیر فضیل اجاز صاحب زید وجدہ الکریم اور مرکزی نائب صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے والی مولا شریف ہیں ماشاءاللہ اور پھر ہمارے درمیان الحمدللہ تعقل تفکر تدبر تفہم کی جتنی بھی منازل جو آج تک میری نگاہوں کے سامنے آئی ہیں میں نے ہمیشہ سب سے آگے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو پایا ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور ان کے جملے بڑے برجستہ اور انتہائی عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ یقیناً آپ کے دلوں میں عشق کی چنگاری کو مزید فروزہ فرمائیں گے۔ اصل خطاب تو حضرت کا ہونا ہے، میں یہاں پر فقط حاضری لگانے کے لیے حاضر ہوں اور پھر الحمدللہ میر محفل میزبان محفل حضرت علامہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب زید وجدہ الکریم جو الحمدللہ روح رواں ہیں، ہم سب کو موقع دیتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اجتماعی طور پر منظم ہو کر کرنے کا شرف حاصل کریں الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ میرے انتہائی محترم مکرم ملک آوان صاحب جو کہ اکثر وسیلہ رکھتے ہیں اور ہم تو وسیلے والے ہیں، تو یقیناً وسیلہ ہی ہمیں ہر جگہ لے جاتا ہے، یہاں پر بھی وسیلہ رہا ہے، انشاءاللہ قبر میں جائیں گے وہاں پر بھی وسیلہ بنے گا اور حشر میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت سارے وسائل پیدا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے پاکستان سے تشریف فرما مفتی محمد نعیم صاحب جو کہ جیو نیٹ ورک سے وابستہ رہے اور الحمدللہ مختلف چینلز میں کانٹینٹ ہیڈ رہے، یہ بھی جلوہ افروز ہے۔ اور اس محفل میں موجود جملہ حاضرین حاضرات سامعین و سامعات مؤمنین و مؤمنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں گفتگو آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ دوستو ہم کس محفل میں یہاں پر آج موجود ہیں؟ کیا یہ محفل کسی سوگ کی محفل ہے؟ نہیں۔ اگر سوگ کی محفل ہے تو پھر خاموش رہیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سوگ کی محفل نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال محمد عربی کی محفل میلاد ہے تو پھر تمام حضرات ایک زبان ہو کر سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ الحمدللہ آپ میں زندگی کی حرارت ہونا چاہیے، آپ کے چہروں پر خوشیوں کا نکھار ہونا چاہیے، آپ کے دلوں میں سرکار کے عشق کی بہار ہونا چاہیے، آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ آپ کو تو آج اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ لوگ
آپ سے سوال کرے, پوچھے بھائی تم نے کیا پا لیا ہے, تمہیں کیا مل گیا ہے, آخر یہ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو, ارے یہ تمہیں کیا پا لیا ہے, تو آپ ان سے کہیں کہ ارے ہم نے آج کیا پا لیا. سنو, آج جو دلوں میں قرار آ گیا ہے, آج جو ہر سو موسم بہار آ گیا ہے, چہروں پر نکھار آ گیا ہے, اس لیے کہ نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے. آج ہم سب کا سید الابرار آ گیا ہے, نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے. تو یقیناً آج زندگی کی حرارت کے ساتھ, اس لیے یہی تو مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی مغفرت کا سہارا بھی بن جاتے ہیں, وسیلہ بھی بن جاتے ہیں, ہمیں اللہ کے حضور جھکنے والی پیشانیاں بھی عطا کر دیتے ہیں, ہمیں نمازی بھی بنا دیتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہمیں ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہم نمازی بھی بن جاتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ یہی مواقع ہیں تو سبحان اللہ کہتے رہنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولتے رہنا ہے, تاکہ محفل میں ایک تازگی رہے, محفل کا حسن جوان رہے, محفل میں ایک رونق رہے, نور رہے. اور کیوں نہ اس میں نور رہے کہ ہم ذکر بھی تو نور والے کا کر رہے ہیں. العمر کہہ کر میں نے قرآن کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. کس کی زندگی کی, موت کی نہیں, وفات کی نہیں, کس کی زندگی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا اور زندگی کا کیا کہنا. جب زندگی کی قسم ارشاد فرما رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کی ابتدا ہماری طرح نہیں ہوئی ہے. نور سے لے کر ظہور تک, ظہور سے لے کر میلاد تک, میلاد سے لے کر مزار تک, اور مزار سے لے کر مقام محمود تک, میرے آقا کی جو بھی زندگی کا پہلو اٹھا لیجیے, خدا کی قسم اللہ نے ان کو نور بنایا ہے. زندگی کا ہر پہلو چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا. کہہ کر اللہ نبی کی زندگی مبارک کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اب ہم قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم قسم عام طور پر اپنی کہی گئی بات پر یقین دلانے کے لیے کہ بھائی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے, وہ حق ہے, وہ ثواب ہے, اس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ کرنا, اس لیے کہ دلیل کے طور پر میں قسم اٹھا رہا ہوں. اور عام طور پر ہم دلیل کس کی, قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ جو ہمیں سب سے پیارا ہوتا ہے, جو ہمیں سب سے محبوب ہوتا ہے, ہم اس کی قسم اٹھاتے. دیکھیے جناب, میں جس کی قسم اٹھا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بڑا اہم ہے, بڑا میرا عزیز ہے, میرا چہیتا ہے. خواتین اپنے شوہروں کی, اپنے سہاگ کی قسم اٹھاتی ہیں, اپنی اولاد کی قسم اٹھاتی ہیں. ہم اپنے کسی پیارے کی قسم اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جناب, ہم جو قسم اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں بڑا پیارا ہے. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, رب کریم کیا تو بھی قسم اٹھاتا ہے؟ قسم ارشاد فرماتا فرمایا ہاں میرا بھی طریقہ ہے, تمہارا بھی طریقہ ہے. ارے تم کس کی قسم اٹھاتے ہو؟ اے رب کریم ہم اپنے پیارے کی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس پیارے کو تم نے کتنے لوگوں میں چنا؟ تو ہم کہیں گے اے رب کریم ہم 1000 کو جانتے ہیں, ہم 2000 کو جانتے ہیں, ہم میں کوئی سیاست دان ہو تو 50,000 کو جانتا ہے, 1,00,000 کو جانتا ہے, کسی کو قریب سے جانتا ہے, کسی کو دور سے جانتا ہے, کسی کو چہرے سے جانتا ہے, کسی کو نام سے جانتا ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں لوگوں, لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میں رب العالمین ہوں, اور میں رب العالمین ہو کر محمد مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں. ارے تم چند لاکھ کو جانتے ہو, میں پوری کریشن کو, اپنی ساری مخلوق کو جان کر محمد کی قسم اٹھاتا ہوں. اور محمد کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ محمد سے بڑھ کر نہ میں نے حسین کسی کو پیدا کیا ہے, نہ محمد سے بڑھ کر میں نے کسی کو محبوب بنایا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے کی قسم ارشاد فرما کہ محمد سے بڑھ کر محبوب ہم نے کسی کو نہیں بنایا ہے. تو اے رب کائنات تو نے قسم اٹھائی. اب قسم کیا ہے؟ القسم والشہادہ. قسم ایک شہادت ہوتی ہے, ایک ایویڈنس ہوتی ہے, قسم ایک دلیل ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیے تو اللہ تبارک و تعالی یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست قسم ارشاد فرمائی ہے,
یا آپ کی نسبتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، آپ کی نسبتوں کی. اب قسم کیا ہے؟ دلیل ہے. تو اللہ نے اپنی وحید و توحید، اپنی قدرت و قدرت، اپنی اولیت و ابدیت، اپنی ربوبیت، اپنی خلاقیت، اپنی حقانیت کی دلیل اگر کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال محمد عربی کو بنایا ہے. قرآن مجید برہان رشید سے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی پہلی قسم فلا وربک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، محبوب مجھے قسم ہے کہ میں تیرا رب ہوں. لا یؤمنون حتی یحکموک. محبوب یہ مسلمان اور مومنین سن لے، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تیری بات پر اپنی بات کو اور تیری ذات پر اپنی ذات کو جب تک کوئی فنا نہیں کر لیتا، پیارے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا ہے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا. میں سوال پیدا ہوا رب کائنات تو رب العالمین ہے، لیکن تو فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قسم ارشاد فرماتا کیا تو فقط محمد کا رب ہے؟ تو جواب آتا نہیں، میں رب العالمین ہوں. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فلک بوس پہاڑ، یہ قوس و قزح کے نظارے، یہ زمین پر بکھرے ہوئے یہ آبشارے اور یہ زمین پر بسنے والے سارے، میں ان سب کا رب ہوں. لیکن ناز نہیں کرتا. میں سب کا رب ہوں، میں ناز نہیں کرتا. میں کعبہ کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا. میں بیت المعمور کا رب ہوں، میں ناز نہیں کرتا. ارے میں عرش کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا. میں الوح کا رب ہوں، ناز نہیں کرتا. میں قلم کا رب ہوں، میں ناز نہیں کرتا. میں رب آدم بھی ہوں لیکن ناز نہیں کرتا. میں رب ابراہیم ہوں، ناز نہیں کرتا. میں رب ہارون ہوں، ناز نہیں کرتا. میں رب موسیٰ ہوں، ناز نہیں کرتا. میں رب ادریس ہوں، ناز نہیں کرتا. میں رب یحییٰ ہوں، ناز نہیں کرتا. میں رب اسحاق ہوں، ناز نہیں کرتا. ارے مصر کو چمکانے والے میں حسین ترین یوسف کا بھی رب ہوں، میں ناز نہیں کرتا. میں رب موسیٰ کو ناز نہیں کرتا. میں رب عیسیٰ کو ناز نہیں کرتا. ارے ناز کرتا ہوں تو اس بات پر ناز کرتا ہوں کہ میں رب محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ناز فرما رہا ہے، رب ہو کر ناز فرما رہا ہے. اے رب یہ ناز تو ہم بندے کرتے ہیں تیری خدائی پر. اللہ فرماتا ہے ارے تم میری خدائی پر ناز کرتے ہو، میں مصطفیٰ کی مصطفائی پر ناز کرتا ہوں. میں رب العالمین ہوں، کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے خالی نہیں ہے. تو محمد مصطفیٰ کو ایسا بنائے کوئی کائنات کا ذرہ میرے محمد کی نبوت و رسالت سے خالی نہیں ہے. تو لوگوں میں رب ہو کر ناز کر رہا ہوں. پر تم کیسے امتی ہو؟ امتی بن کر بھی ناز نہیں کرتے، گھروں میں سو رہے ہو. محمد مصطفیٰ کی ولادت کا موقع ہے، تم سو رہے ہو. ارے تمہیں تو جاگنا چاہیے، اس لیے کہ آج کا جاگنا بخدا آپ کی قبر کو بھی روشن کرے گا، آپ کی حشر کو بھی روشن کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے پیار، اللہ ناز کر رہا ہے. ناز انسان کس پر کرتا ہے؟ بیسٹ آف دا بیسٹ پر. دیکھیے اگر کوئی صنع ہے، کوئی کریٹر ہے، کوئی فنکار ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب اس کا کوئی شاہکار بناتا ہے تو بناتا رہتا ہے. لیکن جب بیسٹ آف دا بیسٹ، جب وہ اپنا سب سے بہترین فن پارہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے کیا خوبصورت شاہکار بنا لیا ہے، میں نے کیا خوبصورت شاہکار بنایا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ گیلریز میں لگاتا ہے، اسے لوگوں کو دکھاتا ہے، کبھی خود دیکھتا ہے، کبھی لوگوں کو دکھاتا ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے ایک سے ایک نبوت کا ایک سے ایک بڑھ کر شاہکار پیدا کیا ہے. لیکن لوگوں سن لو، اگر میں نے بیسٹ آف دا بیسٹ کسی کو بنایا ہے تو سارے نبیوں نے آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ کو بنایا. رب کائنات ہمارا طریقہ ہے کہ جب ہم کوئی شاہکار پروڈیوس کر لیتے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ، تو اے رب ہم اسے خود بھی تکتے ہیں، خود پہ ناز کرتے ہیں کہ میں نے کیا تخلیق کی ہے. اور اے رب کائنات زمانے کو بھی دکھاتے ہیں کہ تیرا بھی یہی طریقہ ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ ہاں میرا بھی طریقہ ہے. ارے میں نے 1.25 لاکھ نبوت کے شاہکار پیدا کیے، میں ان کو تکتا ضرور تھا لیکن کبھی قاب قوس
تخلیق کر کے دنیا میں بھیجتا ہوں تو پھر شب معراج قاب قوسین اور ادنا پر بلوا کر کبھی میری تخلیق مجھے تک رہی ہوتی ہے، کبھی خالق اپنی تخلیق مصطفیٰ کو تک رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیکھتا ہے، پھر زمانے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان کا بھی طریقہ ہے نا کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو جو بیسٹ آف دا بیسٹ اس زمانے کو دکھاتا ہے، لوگوں دیکھو یہ میرا شاہکار آ رہا ہے، لوگوں یہ دیکھ لو یہ میرا شاہکار آ رہا ہے۔ رب کیا تیرا بھی یہی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی طریقہ ہے، میں اپنا شاہکار بھیج رہا ہوں۔ رب کائنات تو شان یہ رکھتا ہے کن فیکون، کہتا ہو جا تو چیز ہو جایا کرتی ہے۔ اے رب کریم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے پیارے کو بھیج رہا ہوں، اس لیے بھیج رہا ہوں، اپنی پہچان اور عرفان کروانے کے لیے بھیج رہا ہوں، اس لیے بھیج رہا ہوں۔ اے رب کائنات کیا تو براہ راست نہیں کروا سکتا؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں اے انسان، تجھے ہم نے بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے کہ جب تک تیرے سامنے کوئی اسٹرکچر نہ ہو، جب تک تیرے سامنے کوئی شکل نہ ہو، جب تک تیرے سامنے کوئی تصویر نہ ہو تو تو اس وقت کسی کو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے ارے لوگوں میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد عربی کو بھیجا ہے، اس لیے کہ تم محتاج ہو، تم صورتوں کے محتاج ہو، اور میں صورت سے بھی پاک ہوں، میں تصورات سے بھی پاک ہوں، میں زمانے سے بھی پاک ہوں، میں زمانیات سے بھی پاک ہوں، میں مکان سے بھی پاک ہوں، میں مکانیات سے بھی پاک ہوں، میں شکل سے بھی پاک ہوں، میں شکلیات سے بھی پاک ہوں، میں جسم سے بھی پاک ہوں، میں جسمانیات سے بھی پاک ہوں، اور تمہیں ایک صورت چاہیے تو لوگوں میں صورت بھیج رہا ہوں۔ ایک صورت اس کی ہوگی، قدرت میری ہوگی، ارے چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا، جلوے خدا کے جھلک رہے ہوں گے۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری میں بیسٹ آف دا بیسٹ بھیج رہا ہوں۔ نام رک کے میرا شہکار آ رہا ہے، ارے اسے والشمس کے رخسار دے کر بھیج رہا ہوں، اسے والنجم کی رنگت دے کر بھیج رہا ہوں، اسے حامیم کا حسن دے کر بھیج رہا ہوں، اسے یاسین کے جلوے دے کر بھیج رہا ہوں، اسے طٰہٰ کی پیشانی والا بنا کر بھیج رہا ہوں، طٰہٰ کا تاج پہنا کر بھیج رہا ہوں، ارے والضحیٰ کا مکھڑا دے کر بھیج رہا ہوں، واللیل کی زلفیں دے کر بھیج رہا ہوں، ما زاغ البصر کی نگاہیں دے کر بھیج رہا ہوں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ کی زبان دے کر بھیج رہا ہوں، الم نشرح لک صدرک کا سینہ دے کر بھیج رہا ہوں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کی مظہریت دے کر بھیج رہا ہوں، یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ والے گورے ہاتھ دے کر بھیج رہا ہوں، ارے مدثر کا لباس دے کر بھیج رہا ہوں، مزمل کا دوشالہ دے کر بھیج رہا ہوں، ارے اسے دیکھنا ہو تو اسے کبھی تم مکہ المکرمہ میں تنہا کعبۃ اللہ میں میرے حضور رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ارے اگر اسے جاننا ہو تو یہ ذات وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں مکہ میں نظر آئے گی، کبھی تمہیں غار حرا کو غار نور بناتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی غار ثور میں عشق کی داستانیں رقم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ارے ایک صورت بھیج رہا ہوں، یہ صورت کبھی مکہ میں نظر آئے گی، کبھی مدینہ میں نظر آئے گی، کبھی بدر میں نظر آئے گی، کبھی احد میں نظر آئے گی۔ ارے اس صورت کو بھیج رہا ہوں، یہ صورت کبھی اپنے منبر پر جلوہ فرمائے گی، کبھی اپنے گھر میں جائے گی، کبھی اپنے منبر پر آئے گی، تو اس منبر اور گھر تک آنے والے راستے کو یہی تو وہ صورت ہے جو جنت کا ٹکڑا ریاض الجنت بنائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک صورت والے کو بھیج رہا ہوں، میں ایک صورت والے کو بھیج رہا ہوں، کبھی تمہیں مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو مقتدی بناتے ہوئے نظر آئے گی، ارے کبھی سدرہ کے پار جاتے ہوئے نظر آئے گی، کبھی یہ صورت بھیج رہا ہوں، کبھی یہ چٹائی پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی، ارے کبھی زمین پر چلتے ہوئے نظر آئے گی، کبھی آسمان پر نظر آئے گی، کبھی یہ فرش پہ نظر آئے گی، کبھی یہ عرش پر نظر آئے گی، کبھی یہ مقام میں نظر آئے گی، تو کبھی لامقام میں جلوہ فرمائے گی۔ ارے یہ صورت بھیج رہا ہوں، یہ صورت تم صورت کے محتاج ہو، میں بغیر صورت والا ہوں، ارے تم محتاجوں کے لیے اس صورت کو بھیج رہا ہوں، جو اس صورت کو جان جائے گا تو مجھ بغیر صورت والے خدا کو پہچان جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کو پہچان جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ اپنا شاہکار بھیج رہا ہے. لیکن ایک بڑا اہم کوئسچن ہے, رب کائنات اس کا پتہ کہاں سے پوچھے؟ تو نے سب کچھ تو بتا دیا ہے, لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم دکان پر کوئی 5, 8, 10 ڈالر کی کوئی چیز خریدنے جائیں تو 10 دکانیں جا کر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے ریٹس, اس کے دام مکاتے ہیں, پھر کہیں جا کر ایک معمولی سی چیز لیتے ہیں. لیکن دین کو ہم نے اتنا حقیر سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی ملا آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اے رب کائنات اب یہ بھی بتا دے کہ ہم کس سے جا کر پوچھیں کہ وہ پیارا کیسا ہے, اس کی شان کیا ہے. اس لیے کہ ہم تو جو کہہ دے ہم مان لیتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا پڑھ جائے, جتنا پڑھ لکھ جائے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی زیادہ بارگاہ مصطفیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اب اسے جو ڈائس پر آ کر, چاہے وہ کم علم ہو, چاہے وہ زیادہ علم والا ہو, چاہے اس کا تعلق دین سے نہ ہو, چاہے وہ کوئی لائق یا نالائق ڈاکٹر ہو, وہ جا کر جو کہہ دے تو پڑھے لکھ کے بولتے ہیں اچھا وہ انگلش میں بول رہا ہے. ادھر آ کر بھی ہمارا یہ جو انفیریٹی کمپلیکس ہے یہ ختم نہیں ہوا. انگلش میں بھائی یہاں کر تو سوپر بھی انگلش بول رہا ہے, تو کیا آپ اس سے دین لینے جائیں گے؟ یہاں پر تو ایک معمولی سا مکینک بھی انگلش بول رہا, ہر آدمی انگلش بول رہا ہے, تو کیا آپ اس سے دین لینے جائیں گے اس بات پر کہ وہ انگلش بول رہا ہے, اس بات پر کہ 10,000 افراد جمع کر لیے ہیں, 5,000 افراد جمع کر لیے, آپ نے سوچنا نہیں, عقل سے سارے دروازے بند کر لیے, لہذا جو جس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا؟ نہیں جناب, یہ بیسٹ آف دا بیسٹ کی بات ہے. اگر اس کو جاننا ہو تو ارے ابو جہل سے مت پوچھنا. اس حبیب کی شان کا جاننا ابو جہل کیا بتائے گا, ابو لہب کیا بتائے گا؟ ارے اس حبیب کی شان کا پوچھنا ہو تو ابو جہلیوں کے پاس مت جانا. اگر اس حبیب کی شان کا پوچھنا ہو تو ابو لہب اور ابو جہل سے مت پوچھنا. ارے اس حبیب کی شان کا پوچھنا ہو تو یار غار ابو بکر سے پوچھنا. ابو بکر سے پوچھنا ہو تمہیں بتائیں گے کہ میرا محبوب کتنی شان والا ہے, میرا محبوب کتنا اعلیٰ ہے, میرا محبوب کتنا والا ہے. ارے اگر محبوب کا پوچھنا ہو تو اپنے مثل کہنے والے کسی مسلی سے نہ پوچھنا, اپنا مثل کہنے والے کسی مسلی سے نہ پوچھنا. ارے میرے محبوب کا پوچھنا ہو تو فاروق اعظم جیسے اعلیٰ نسلی اور اصلی سے پوچھنا کہ محبوب کی شان کیا ہے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ محبوب کسے کہتے ہیں. ارے محبوب کا پوچھنا ہو تو کسی بے نور سے نہ پوچھنا, کسی اندھیرے میں رہنے والے سے. اس لیے کہ جب چراغاں کرنے کا موقع ہو تو بھائی لوگ اندھیرا کر کے سو جاتے ہیں. بھائی تمہاری زندگی اندھیرے میں ہے, قبر کے لیے کیا تم نے چراغ ہاتھوں میں لیا ہے؟ کیا لیا ہے؟ اعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل دکھائے تو ہمارا ایک سجدہ بھی مقبول نہ ہو, وہ تو اس کے فضل سے پار لگے گا انشاءاللہ, قبر بھی حشر بھی. تو آپ نے قبر کے لیے کیا روشنی کی؟ فرمایا ہم تو اس دنیا میں بھی اندھیرے میں رہنے کے عادی ہیں. شب برات آئے تو اندھیرا, شب قدر آئے تو اندھیرا, شب مولود آئے تو اندھیرا, ہم تو اندھیرے میں رہنے کے عادی ہیں. لہذا قبر میں بھی اندھیرا ہوگا, عادی ہے, وہاں پر بھی سہ لیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بیسٹ آف دا بیسٹ شاہکار کا اگر پوچھنا ہو تو کسی بے نور سے نہ پوچھنا. ارے اگر پوچھنا ہو تو دو نور والے عثمان ذو النورین سے پوچھنا, وہ تمہیں بتائیں گے کہ نور کیا ہوتا ہے. ارے ایسا نور ہے کہ اس نور کے ساتھ جو منسوب ہو جاتا ہے وہ ایک نور والا نہیں, دو نور والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ارے اس محبوب کی شان کا سب کہتے نا عثمان ذو النورین, سب کہتے ہیں, صحابی بھی کہتا ہے, وہابی بھی کہتا ہے عثمان ذو النورین. تو میں نے کہا بھائی عثمان ذو النورین کیسے بن گئے؟ کہ یہ نور کہاں سے ملا ہے؟ یہ براہ راست مل گیا ہے. یہ نور کیسے ملا ہے؟ خدا کی قسم اگر عثمان کو دو نور ملے ہیں تو قد جاءکم من اللہ نور سے ملے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے ملے ہیں. لہٰذا اگر حبیب کا پتہ پوچھنا ہو, بیسٹ آف دا بیسٹ کا پتہ پوچھنا ہو تو بے نور والے سے نہ پوچھنا, دو نور والے سے پوچھنا. ارے اگر اس محبوب کا پوچھنا ہو تو گھر چھوڑ کر در بدر پھرنے والے, در بدر جماعت بنا کر خواری کرنے والے, ارے بے گھر سے نہ پوچھنا. محبوب کا پوچھنا ہو تو
کسی در بدر بے گھر سے نہ پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو تو فاتح خیبر علی حیدر سے پوچھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی نعرہ حیدری، ایک پیارا بھیج رہا ہوں، اپنا محبوب بھیج رہا ہوں، اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ بھیج رہا ہوں۔ لوگوں کسی تنگ گلی میں نہ چلے جانا، کسی غلط گلی میں نہ چلے جانا، ارے کسی غلط گلی والے سے نہ پوچھنا، میرے محبوب کا پوچھنا ہو تو حسین ابن علی سے پوچھنا کہ اس کی شان کیا ہے۔ ارے کسی فاسق سے نہ پوچھنا، پوچھنا ہو کسی فاسق سے نہ پوچھنا، ویسے کرنی جیسے عاشق سے پوچھنا، وہ بتائیں گے کہ محبوب کی شان کیا ہے۔ ارے محبوب کا پوچھنا ہو تو کسی وہابی سے نہ پوچھنا، محبوب کا پوچھنا ہو تو نبی کے صحابی سے پوچھنا، وہ بتائیں گے کہ محبوب کی شان کیا ہے، اللہ نے بیسٹ آف دا بیسٹ کسے بنایا ہے۔ ارے اگر محبوب کا پوچھنا ہو تو جاؤ بغداد جا کر غوث العظم سے پوچھنا، اس سے نہ پوچھنا جس نے محبوب کی جھلک نہ دیکھی ہو، اس سے پوچھنا جو ہر وقت محبوب کی محفل میں رہتا ہو۔ ارے جا کر پوچھنا ہو محبوب کا تو امام اعظم سے پوچھنا، امام حنبل سے پوچھنا، امام مالک سے پوچھنا، امام شافعی سے پوچھنا، غوث العظم سے پوچھنا، امام اعظم سے پوچھنا، شاہ نقشبند سے پوچھنا، شہنشاہ سہروردی سے پوچھنا۔ محبوب کی شان کا پوچھنا ہو تو نیشا پور جا کر دیکھنا، محبوب کی شان کا دیکھنا ہو تو جاؤ کسی شاذلی کے دربار میں گھٹنے ٹیک کر پوچھنا، محبوب کی شان کا پوچھنا ہو تو جاؤ خواجہ اجمیری سے پوچھنا، داتا اجمیری سے پوچھنا۔ ارے محبوب کی شان کا پوچھنا ہو تو بابا گنجے شکر سے پوچھنا، اور محبوب کی شان کا پوچھنا ہو تو بابا کرم والے گنجے کرم سے پوچھنا۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ محبوب کیسا ہے، اللہ کا بیسٹ آف دا بیسٹ کیسا ہے۔ اس لیے کہ تم غلط گلی میں چلے گئے تو بھٹک جاؤ گے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر تو شیطان نے گھات لگائی ہوئی ہے۔ ارے شیلٹر لے کر آنا، پناہ لے کر آنا، کسی اللہ والے کی پناہ لے کر آنا۔ اگر پناہ لے کر آؤ گے تو محبوب کی شان کو جان جاؤ گے۔ ارے کسی بے مزہ سے نہ پوچھنا، اپنی زندگی کو سزا بنانے والے کسی سزا سے نہ پوچھنا۔ ارے محبوب کا پوچھنا ہو تو بریلی والے شاہ احمد رضا سے پوچھنا، وہ تمہیں بتائیں گے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ لہٰذا یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہ فقط لفاظی نہیں ہے، باخدا میری آج کی گفتگو کا میسج ہی یہی ہے کہ اگر بھٹک کر کسی غلط راہ پر چلے گئے تو پھر آپ کو بو جہلی اور بو لہبی زبان سننے کو ملے گی، پھر آپ کو ابلیسی توحید ملے گی، پھر آپ کو نبیوں کی توحید نہیں ملے گی۔ توحید کے نام پر آپ کو رسالت کی بارگاہ سے کھینچ کر نہ جانے کسی کچرے میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں گے سجدے بہت ہے، عبادت بہت ہے۔ ارے عبادت اور سجدے کیا ابلیس کے کم تھے؟ علم کیا ابلیس کے پاس کم تھا؟ زہد اور تقوی کیا ابلیس کے کام کم تھا؟ مفتی صاحب تشریف فرمائے زاہد بھی بہت پکا تھا، اعلیٰ پائے کا، عالم بھی بہت اعلیٰ پائے کا تھا، لیکن راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ نبی کی توہین کر بیٹھا، نبی کو سجدے سے انکار کر بیٹھا۔ لہٰذا کسی اپنا مثل کہنے والے کے پاس مت چلے جانا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، جبرائیل بھی تھے، میکائیل بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، اسرافیل بھی تھے۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا آج تک کسی ملا کی زبان سے آپ نے سنا کہ اس نے کہا ہو کہ میں جبرائیل کی طرح ہوں، جبرائیل میری طرح ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی لکھا ہوا پڑھا؟ یہ تو کتابوں میں مل جائے گا، نبی بڑے بھائی کی طرح، نبی اس کی طرح، نبی اس کی طرح۔ خدا کی قسم میرے نبی کی بارگاہ میں جو رشتہ لگا کر آیا ہے وہ ابو لہب بن گیا ہے، اور رشتہ ختم کر کے آیا ہے تو وہ صدیق، باہر والا صدیق بن گیا، گھر والی صدیقہ بن گئی ہے۔ لہٰذا کبھی کسی نے رشتہ نہیں، سب نے یا رسول اللہ کہا ہے، ایک ہی رشتہ، اللہ کے نبی کا، رسول کا رشتہ۔ جو رشتہ لگا کر آیا وہ ہمیشہ فیل ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا، بتائیے آج تک کسی نے کہا ہم جبرائیل کی طرف؟ دور کی کوڑی کوئی لایا ہو کہ جناب جبرائیل بھی مخلوق، میں بھی مخلوق، جبرائیل بھی اس حیثیت میں انٹرپریٹ کر کے، تعویل کر کے کہ ہم ایک طرح ہے، جبرائیل ہماری طرح اس حیثیت میں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق۔ کبھی آپ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ میں حیران ہوتا ہوں
जिब्राइल ने किसको सजदा किया? आदम को सजदा किया। किसको? आदम को सजदा किया। अरे जब तुम उनकी तरह नहीं हो सका जो नबी की बारगाह में झुक रहे थे, तो तू नबी जिसके लिए झुका गया उस नबी की तरह किस तरह हो सकता है? उस नबी की शान को कैसे पहुंच जाता है? और फिर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो सय्यदुल अंबिया है, तो उसकी तरह किस तरह हो सकता है? लिहाजा ऐ रब्बे कायनात, तूने रास्ता तो बता दिया कि महबूब की शान को किस तरह पूछना है, लेकिन ऐ रब्बे कायनात तेरा शाहकार आ रहा है। हमारा ये तरीका है कि जब कोई शाहकार आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो हम क्या करते हैं? ऐ रब्बे कायनात, हम फेस्टिवल करते हैं और उससे पहले हम बाकायदा एडवर्टीजमेंट करते हैं, चैनल्स पे देते हैं, फ्लायर छापते हैं, पैम्फलेट लगाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं कि जनाब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आने वाला है, अजीम प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है। तो ऐ रब्बे कायनात, क्या तेरा भी यही तरीका है? क्या तूने जब अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट भेजा तो ऐ रब्बे कायनात क्या तूने एडवर्टीजमेंट की? जवाब आता हाँ। अरे नाफरमान से ना पूछना, जाकर कुरान से पूछना, कुरान से पूछो। कुरान से पूछा तो कुरान से आवाज आई, वईद अखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अरे लोगों, मुझ में और तुम में बहुत बड़ा फर्क है। तुम मखलूक हो, मैं खालिक हूँ। मखलूक अपनी हैसियत के मुताबिक एडवर्टाइज करती है, खालिक अपनी शान के मुताबिक करता है। अरे तुम होर्डिंग्स लगाते हो और तुम कोई पंफलेट या चैनल्स में इश्तिहारात देते हो, लेकिन जब मेरा महबूब आता है ना तो उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए मैं आम लोगों को नहीं भेजता, उसकी तशहीर के लिए 1.25 लाख नबियों की कतारें लगा देता हूं। 1.25 लाख नबियों की। और नबी जाओ कुरान की आयत मिसाल पढ़ो, नबी क्या कहते रहे कि हम तो लश्कर हैं। लोगों, लश्कर का जर्नल आने वाला है। हम तो बाराती हैं लोगों, अभी दूल्हा आने वाला है। लोगों, हम तो नेमत है, अभी नेमत उज़्मा आने वाला है। लोगों, हम तो फूल बिछाने वाले हैं, अरे इन फूलों पर चलने वाला आने वाला है। लोगों, हम तो फकत मुरीद है, हम सबकी मुराद आने वाला है। लोगों, हम तो मतलूब है, वो तालिब आने वाला है। हम तो मशहूद है, अल्लाह का शाहिद आने वाला है। लोगों, हम तो मोमिन है, हम लतु'मिनुन्ना बिही, हम तो मोमिन है। अरे हमारा ईमान आने वाला है। हर नबी यही कहता रहा कि हमारा ईमान आने वाला है। अरे हर नबी यही कहता रहा। हर एक दौर में एक एक नबी ने एक भी रसूलुल्लाह की एडवर्टीजमेंट की महफिल सजाई। कुरान कहता 1.25 लाख नबियों से अल्लाह ने ओथ लिया, हलफ लिया कि जिंदगी में जाकर मेरे महबूब के आने के डंके बजाने हैं। हर नबी ने एक एक महफिल सजाई। तो 1.25 लाख महफिल मिलाद का सबूत तो कुरान की इसी आयत से मिल रहा है, इसी आयत से मिल रहा है। लिहाजा हर नबी ने एडवर्टीजमेंट की, बताया कि वो आने वाला है। अरे वो आने वाला है, वो आने वाला है। ए रब्बे कायनात, वो पहले वाले कह रहे थे आने वाला है, अब आने के बाद भी एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ होती है। फरमाया हाँ, अरे पहले नबी कह रहे थे आने वाले हैं, आज ये सारे गुलाम कह रहे कि हम में आ गया है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने आ गया है। जब भी माह रबीउल अव्वल आता है तो गुलाम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हमने आ गया है। कौन कहते हैं? तो गुलाम कहते हैं। लिहाजा एडवर्टीजमेंट हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हो रही है। ऐ रब्बे कायनात, हमारा भी 8-10 मिनट में इंशाअल्लाह गुफ्तगू को मुफ्ती इकबाल चिश्ती साहब आपका खिताब है। मैं तो हुजूर के इश्क में थोड़ा चीख रहा हूँ, चिंगार रहा हूँ, मेरी आवाज़ पतली है। ये जितना भी जज्बा है ये मुफ्ती साहब के फैज़ है, मुफ्ती साहब का फैज़ है जो मिल रहा है, पीर साहब का फैज़ है जो मिल रहा है। तो मैं अर्ज़ ही कर रहा था, ऐ रब्बे कायनात, तरीका तो समझ में आ गया, एक सवाल का जवाब मिल गया। लिहाजा अब अगर कोई बिदअत कहेगा तो ये किस में इल्जाम होगा? बताइए। अल्लाह तबारक व तआला, ये अल्लाह तबारक व तआला का तरीका, अपने नबियों को उसने भेजा, अपने नबियों को भेजा। लिहाजा ऐ रब्बे कायनात, हमारा तरीका एक ये भी है, पाकिस्तान में हमने देखा है कि जहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला हो तो वहाँ पर ये किया जाता है कि बाकायदा झंडे लगाए जाते हैं, बाकायदा चरावा किए जाते हैं और फेस्टिवल मुनाकिद किया जाता है। ऐ रब्बे कायनात, तू ये बता कि तेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ रहा था, क्या तूने ऐसा किया? तो जवाब आता है अरे तुम कितने झंडे लगाते हो? ऐ रब्बे कायनात, हम 2, 3, 4, 5, 8 गलियों में झंडे लगा देते हैं। तो फरमाता सुनो, तुम चक झंडे लगाते हो, लेकिन जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट महबूब को भेजता हूँ तो मशरिक में भी झंडा लगाता हूँ,
جھنڈوں کی قطاریں لگا دیا کرتا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا ہے رب کائنات ہمارا طریقہ ہے کہ ہم چراغاں کرتے ہیں، کتنا 1000 2000 5000 واٹ 8000 20000 واٹ، لیکن بتاؤ اگر سورج چمک رہا ہو آپ لاکھوں واٹس کی روشنی کر دیں تو وہ روشنی سورج کے سامنے محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورج میرا برقی قمقمہ، یہ ستارے میرے برقی قمقمے، یہ میرے بلب ہے۔ ارے تم یہ کہتے ہو چراغاں کیا، تم چند گلیوں میں کوئی شاہکار آ رہا ہو تو چراغاں کرتے ہو، کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو تو چراغاں کرتے ہو، کسی کو یوم الوطنی مل جائے تو وہ چراغاں کر رہا ہوتا ہے، کسی کا نیشنل ڈے آ جائے تو وہ چراغاں کر رہا ہوتا ہے۔ ارے میرے محبوب کا تم اپنے ملکوں کا نیشنل ڈے مناتے ہو، سن لو 12 ربیع الاول کسی ایک ملک کا نیشنل ڈے نہیں ہے، خدا کی قسم پوری یونیورس کا نیشنل ڈے ہے، پوری کائنات کا نیشنل ڈے ہے۔ ارے تم اسی لیے جب تم چراغاں کرتے ہو چند گلیوں کو سجاتے ہو، لیکن جب میں اپنے محبوب کو بھیجتا ہوں تو تنہا نہیں بھیجتا، محبوب کو بھیجتا ہوں تو آسمان کے ستاروں کو بھی زمین پر بھیج دیتا ہوں، اور میں آسمان کے تاروں کے ذریعے چراغاں کرتا ہوں۔ اے رب کائنات ہمارے ہاں اگر کوئی بڑی چیز آ رہی ہو، بڑا پروجیکٹ آ رہا ہو، باقاعدہ فیسٹیول بھی ہوتا ہے، اے رب کائنات کیا تیرا بھی یہی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں میرا یہ طریقہ کیوں نہیں ہے؟ ارے میں تو آدم پیدا ہوتا ہے الجمعۃ عید للمسلمین، اسے مسلمانوں کی عید بنا دیتا ہوں، میں تو آسمانوں سے دسترخوان نازل کرتا ہوں تو اس دن کو عید بنا دیتا ہوں، میں تو یوم عرفہ کو عید بنا دیتا ہوں، میں تو جمعے کو عید بنا دیتا ہوں۔ اے رب کائنات عید میں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، عید میں تو ہم اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن باقاعدہ جشن نہیں ہوتا۔ میں یہی تو سمجھانا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ کی شان تو سمجھانا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ تمہاری عید شرعی ہے، عید میلاد النبی تمہاری عید فرحت ہے۔ ارے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مل جائے تو میری بارگاہ میں آ کے سجدے کرنا، اور جب عیدوں کی عید 12 ربیع الاول آ جائے تو پھر گلیوں میں نکل کر ارے جھنڈے بھی بلند کرنا ہے، چراغاں بھی کرنا ہے، اور یا رسول اللہ کے نعرے بھی بلند کرنا ہے۔ لہٰذا یہ محض عید نہیں ہے بلکہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ اے رب کائنات ہمارا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو، کوئی بیسٹ آف دا بیسٹ آ رہا ہو تو جتنے بھی آڈینس ہوتے ہیں، جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں، اے رب کائنات ہم ان کو کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور دیتے ہیں۔ اے رب کائنات جس محبوب کی تو قسم ارشاد فرما رہا ہے، جس پر تو ناز کر رہا ہے، کہ جب وہ آئے تو کیا تو نے بھی کچھ دیا؟ فرمایا ہاں۔ ارے تم 5 10 20 ڈالر کے گفٹ دے دیتے ہو، لیکن سنو جب پیارا آیا تھا تو پورے سال جس کو بھی دیے تھے ہم نے سب کو بیٹے ہی عطا فرمائے تھے، سب کو بیٹے عطا فرمائے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار آ رہا ہے، تو لعمرک کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاموں تمہیں ایک بہت بڑا وسیع موضوع عطا فرما دیا ہے کہ میں اے پیارے تیری زندگی کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، کسی کو تیرا آنا اچھا لگے گا، کسی کو تیری میلاد اچھی لگے گی، کسی کو تیرا مولود اچھا لگے گا تو وہ کھڑا ہو کر صدا لگائے گا، جس سہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند اس دن افروز سعاد پہ لاکھوں سلام۔ پیارے تیرے بچپنے کی پھبن مہکائے گی جب کسی کا چمن تو وہ پکار اٹھے گا اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے کسی کو جبین سعادت سے پیار ہوگا، کسی کو بھگوں کی لطافت سے پیار ہوگا، کسی کو لبوں کی نزاکت سے پیار ہوگا، کسی کو نگاہ عنایت سے پیار ہوگا، کسی کو کانے لانے کرامت سے پیار ہوگا، کسی کو رخساروں کی حدت سے پیار ہوگا، کسی کو چہرے کی تمازت سے پیار ہوگا، تو وہ پکار اٹھے گا اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ لعمرک کہہ کر پیارے میں نے تیری زندگی لوگوں کے سامنے کر دی ہے، پیارے کوئی تیرے گچھوں کے لچھوں کو دیکھے گا، کوئی حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ پچھے تشریف لائے، نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق چاریار زندہ باد، نعرہ تحقیق، حق چاریار، سیدی مرشد
مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی. میں آپ کے 2 منٹ اور لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرو کہہ کر اپنے محبوب کی پوری حیات مقدسہ کی قسم ارشاد فرمائی کہ پیارے کوئی تیرے گچھوں کے لچھوں کو دیکھے گا, کوئی تیری زلفے گرہگیر کو دیکھے گا, کوئی تیرے مشکے عنبری سے مہکے گا, پیارے کوئی تیرے شانوں کی شوکت کو دیکھے گا, کوئی مہر نبوت کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. پیارے کوئی تیرے دہن کی حلاوت کو دیکھے گا, کوئی تیرے زبان کی فصاحت کو دیکھے گا, کوئی تیری دلکش بلاغت کو دیکھے گا, کوئی تیرے خطبے کی وسعت کو دیکھے گا, پیارے کوئی تیری میٹھی باتوں کی لذت کو دیکھے گا, اور کوئی جب تجھے روتوں کو ہنساتے دیکھے گا تو پکار اٹھے گا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. لعمرو کہہ کر اللہ نے نبی کی پوری زندگی کی قسم ارشاد فرمائی کہ پیارے کوئی تیری سخاوت کو دیکھے گا, کوئی کثرت کو دیکھے گا, کوئی تیری موجے بحر سماحت کو دیکھے گا, کوئی تیری ثروت کو دیکھے گا, کوئی تیری سادہ طبیعت کو دیکھے گا, اور کوئی جب تیرے پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھروں کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا, پکار اٹھے گا. تیرے بدن پر پیٹ پر 2 پتھروں کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. پیارے تیری پوری زندگی قسم ارشاد فرمائی کوئی تیری بلند قامت کو دیکھے گا, کوئی تیرے بے سایہ جسم کی لطافت کو دیکھے گا, کوئی اس جسم کے پسینے سے مہکنے والی مدینے کی گلیوں کو دیکھے گا. پیارے کوئی تیرے بے سایہ جسم کو دیکھے گا, کوئی تیرے ہاتھوں کی دعاؤں سے برستی ہوئی مدینے کی بارشوں کو دیکھے گا. پیارے کوئی کفے پا کی حرمت کو دیکھے گا, کوئی نالین کی برکت کو دیکھے گا, کوئی تیری دعاؤں کی اجابت کو دیکھے گا, اور کوئی تیرے اشاروں سے جب امت کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھے گا تو پکار اٹھے گا شفاعت مصطفیٰ تجھ پہ لاکھوں سلام, شفاعت مصطفیٰ تجھ پہ لاکھوں سلام. پیارے کوئی تجھے براق پر بیٹھے ہوئے دیکھے گا, کوئی مسجد اقصی میں تجھے نبیوں کی امامت کرتے ہوئے دیکھے گا, کوئی سدرہ کے اس پار کھڑا ہو کر حسرت سے تجھے سدرہ کے اس پار جاتے ہوئے دیکھے گا, اور کوئی چھٹے آسمان پر کھڑا ہو کر تجھے رب سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھے گا, اور کوئی بریلی میں کھڑا ہو کر قرآن کے اس منظر کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. لعمرو کہہ کر اللہ نبی کی پوری زندگی قسم ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے کوئی تیری صورت کو دیکھے گا, کوئی تیری سیرت کو دیکھے گا, کوئی صحابہ کی نسبت کو دیکھے گا, کوئی اہل بیت کی عطرت کو دیکھے گا, کوئی مزار کی عظمت کو دیکھے گا, پیارے کوئی گنبد خضرا کی نکہت کو دیکھے گا, پیارے کوئی خوش قسمت تجھے خواب میں تیری زیارت کرے گا, اور کوئی آنکھ والا تجھے اپنے روضہ انور میں دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لعمرو 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 تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اے زندہ نبی, اے زندہ رسول, تیری زندہ رسالت پہ لاکھوں سلام, تیری زندہ رسالت پہ لاکھوں سلام. تو لعمرو کہہ کر اللہ نبی کی قسم ارشاد فرمائی, اور جو بیسٹ ہوتا ہے نا, بیسٹ بہترین شاہکار بن جائے تو پھر انسان, ہمارا طریقہ ہے اپنے سانچے ڈائز پیمانے توڑ دیتے ہیں, کیا اس سے بہتر بنانا ممکن نہیں؟ رب کریم کیا تیرا بھی یہ طریقہ فرمایا؟ ہاں میرا بھی یہی طریقہ. جب تک شاہکار آتے رہے, آدم سے لے کر 1.25 لاکھ شاہکار بھیجتا رہا, لیکن جب بیسٹ آف دا بیسٹ آ گیا تو پھر لوگوں میں نے شاہکار بنانے بند کر دیے, اس لیے کہ محمد جیسا دوسرا بن نہیں سکتا, تو محمد کے بعد دوسرا نبی آ نہیں سکتا. اور اسے مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں, نہ ہماری چشم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. وآخر دعوانا